معزز حاضر محترم سامعین کرام، آج کے اجتماع کے متعلق عنوان کے تعلق سے آپ نے سماعت کیا کہ رزق حلال کے فائدے اور حرام کے نقصانات۔ تو ابتدا میں چونکہ دو موضوعات ہو گئے، ایک تو رزق حلال کے فائدے ہے، دوسرا حرام کے نقصانات۔ تو دو موضوعات میں ابتدائی گفتگو حلال کے فائدوں پر چند احادیث کریمہ انشاءاللہ تعالی آپ کے گوشے گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رزق حلال کے لیے بے شمار ارشادات بیان فرمائے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 40 روز تک حلال کی کمائی کھاتا ہے، 40 دنوں تک اس کے پیٹ میں حلال کے لقمے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو منور کر دیا کرتا ہے۔ رزق حلال کی برکت سے، حلال کمائی کی برکت سے، حلال رزق کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے، اور اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ حکمت کو جاری فرما دیتا ہے۔ یعنی وہ جو بھی کلام کرے گا، جو بھی بات کرے گا، اس کی زبان سے جو کلمات نکلیں گے، ان کلمات میں اللہ تعالیٰ حکمت کو ڈال دیا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں اس کی رہبری فرمایا کرتا ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دل جو روشن ہوتا ہے، دل جو پاک ہوتا ہے، وہ اللہ کے ذکر ہی سے پاک ہوتا ہے۔ دل جو پاک ہوتا ہے وہ عبادت سے ہی پاک ہوتا ہے۔ دل جو پاک ہوتا ہے وہ قرآن کی تلاوت سے ہی پاک ہوتا ہے۔ یہ ہمارا ذہن، ہمارا خیال ہے، لیکن یاد رکھ لیں اس حدیث پاک میں سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دل کی پاکی، دل کی صفائی، دل کے اندر نور، دل کا روشن ہونا صرف اللہ کے ذکر سے ہی نہیں ہے، صرف نماز سے ہی نہیں ہے، صرف تلاوت قرآن سے ہی نہیں ہے، بلکہ مدینے والے آقا فرماتے ہیں کہ دل بندہ اگر رزق حلال کھاتا ہے، لقمہ حلال اس کے پیٹ میں جاتا ہے، حلال کی کمائی سے اپنے پیٹ کو بھرتا ہے، اللہ تعالی حلال کی برکت سے ان کے دل کو روشن منور فرما دیا کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس طرح ذکر الہی سے دل روشن ہوتا ہے، جس طرح قرآن کی تلاوت سے دل منور ہوتا ہے، جس طرح اللہ کی عبادت اور بندگی سے دل روشن ہوتا ہے، اسی طرح حلال کمانے سے، حلال کھانے سے بھی اللہ تعالیٰ دل کو روشن منور فرما دیا کرتا ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث پاک سے حضور نے فرمایا کہ حلال کمائی کی جو برکت ہے وہ دل کو بھی روشن کر دیتا ہے، زبان کو بھی پاک کر دیا کرتا ہے۔ یاد رکھ لیں دل کا اور زبان کا پاک ہونا، دل کا اور زبان کا صاف ہونا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ مدینے والے آقا نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے زبان کو پاک و صاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو لازم کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ رزق حلال کی، حلال کمائی کی یہ برکت ہے کہ اس کی وجہ سے بندے کے دل کو اللہ تعالیٰ روشن فرما دیتا ہے۔ یہ تو صرف 40 روز حلال کھانے کی یہ برکت ہے، اور جو بندہ اپنی ساری زندگی رزق حلال کھاتا ہے، جس کی ساری زندگی حلال کمائی میں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کیسے روشن منور نہیں فرمائے گا۔ اسی طرح سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی محفل سجی ہوئی ہے، صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ ایک موقع پر
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، صبح کا وقت ہے، طاقتور ہٹا کٹا نوجوان صبح کے وقت بازار کی طرف جا رہا ہے۔ صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، کیا ہی اچھا ہوتا اس جوان کی جوانی اللہ کی راہ میں نکلتی، اللہ کی راہ میں اس کی جوانی لگ جاتی، لیکن یہ صبح کے وقت بازار کی طرف جا رہا ہے۔ مدینے والے آقا امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ سن لو، اگر یہ نوجوان صبح کے وقت میں بازار کی طرف اسی لیے جا رہا ہے تاکہ اپنی آل اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو حلال کی کمائی کھلائے، یہ نوجوان اسی لیے جا رہا ہے تاکہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے کھانے پینے، ان کی ضروریات کی تکمیل کر سکے، یہ نوجوان اسی لیے بازار کو جا رہا ہے تاکہ یہ لوگوں کے سامنے مانگنے سے، دست سوال دراز کرنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ اگر اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ اگر یہ نوجوان حلال کمائی کمانے کے لیے اگر بازار کو جا رہا ہے تو حضور نے فرمایا یہ اللہ کی راہ ہی میں نکلا ہوا ہے، اسے راہ خدا میں نکلنے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا اگر یہ اس کے علاوہ دکھاوے کے لیے نکلا ہے یا لوگوں پر فخر اور تکبر کے لیے نکلا ہے، مال کما کر لوگوں پر فخر کرے گا، تکبر کرے گا، دکھاوا کرے گا، اگر اس لیے نکلا ہے تو یہ شیطان کی راہ میں نکلا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رزق حلال کے لیے محنت کرنے کے لیے، رزق حلال کمانے کے لیے، حلال مال کی طلب کے لیے اگر کوئی اپنے گھر سے نکلتا ہے اس ارادے کے ساتھ کہ میں اپنی بیوی بچوں کو حلال کی کمائی کھلاؤں گا، اس نیت کے ساتھ کہ میں اپنے والدین کی خدمت کروں گا اس مال سے، اس نیت کے ساتھ نکلا ہے کہ اگر میں نہیں کماؤں گا تو لوگوں سے مجھے مانگنا پڑے گا، مانگنے سے بچنے کے لیے نکلا ہے، تو مدینے والے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ ہی کی راہ میں نکلا ہوا ہے، راہ خدا میں نکلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رزق حلال کے لیے حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اس کے لیے جد و جہد کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، حلال کمائی کی فکر کرنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی میں جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں اللہ میری دعا کو قبول کرے، میری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، آپ میرے لیے یہ دعا کیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ قربان جائے مدینے والے آقا امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں ایک ہی عمل بیان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اے سعد اگر مستجاب الدعوات بننے کی تمنا ہے تو حضور نے فرمایا اپنے لقمے کو پاکیزہ بنا لو، یعنی جو بھی تم کھا رہے ہو، جو بھی تمہارے پیٹ میں جا رہا ہے یہ حلال کا ہو، جائز ہو، طیب ہو، اپنے لقمے کو پاکیزہ کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا، تمہاری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دعائیں قبول ہونے کے لیے، دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے رزق حلال کی برکت ہے، حلال کے لقمے کی برکت ہے، حلال کھانے کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بندوں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ تو بہرحال
رزق حلال کے بے شمار فائدے ہیں، اس کی بے شمار برکتیں ہیں، اور حلال کمانے کے لیے انسان یہ نہ سوچے کہ میں کماؤں گا تو مجھے بڑے عہدے کا جاب ملے گا، بڑی نوکری ملے گی ہی تو کماؤں گا، چھوٹے موٹے کام نہیں کروں گا، نہیں۔ حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں بڑی پیاری بات بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص رزق حلال کی طلب میں، رزق حلال کی جستجو میں اپنے آپ کو ذلت کے مقام پر کھڑا کر دے، ذلت کے مقام سے مراد یہ ہے کہ کوئی چھوٹا موٹا کام کر رہا ہے، معاشرے کے اندر اس کام کو ذلیل سمجھا جاتا ہے، ذلت کا کام سمجھا جاتا ہے، مگر ہے وہ حلال، ہے وہ جائز، لیکن اپنے آپ کو حلال کی جستجو میں ذلت کے مقام پر کھڑا کرتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ نہیں دیکھتا کہ ہمارے خاندان، محلہ، پڑوسی، رشتہ دار، دوست احباب کیا کہیں گے، اس کی فکر نہیں کرتا۔ فکر ہے کہ حلال کی کمائی ہو، پیٹ میں میرے حرام کا لقمہ نہ جائے، میری آل اولاد کے پیٹ میں، میرے والدین کے پیٹ میں حرام نہ جائے، اس فکر میں وہ چھوٹا معمولی کام کر رہا ہے، اپنے آپ کو ذلت کے مقام پر کھڑا کرا ہوا ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کرے گا جس طرح درخت سے پتے جھڑتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قابل مبارکباد ہے وہ لوگ، قابل مبارکباد ہے، لائق تحسین ہے وہ لوگ جو کمائی حلال کی طلب میں اپنے آپ کی عزت کا خیال نہیں کرتے، اپنے آپ کو ذلت کے مقام پر کھڑا کر دیتے ہیں۔ دنیا میں، معاشرے میں، سماج میں لوگ کیا کہیں گے اس بات کی فکر نہیں ہے، لیکن اللہ کو راضی کرنے کی فکر لگی ہوئی ہے، جن کی کوشش یہ ہے کہ میں دنیا میں ذلیل بن جاؤں لیکن حرام کا لقمہ میرے پیٹ میں نہ جائے، دنیا والے کچھ بھی کہے لیکن میں حرام کا لقمہ میرے پیٹ میں نہ جائے۔ اس کے لیے اگر کوئی ذلت کا بھی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک کو صاف فرما دیتا ہے۔ تو بہرحال کام کون سا بھی ہو، چھوٹا کام ہو، معمولی کام ہو، دنیا کی نگاہوں میں وہ ذلت اور رسوائی کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر حلال ہے، جائز ہے، اگر بندہ کر رہا ہے تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک و صاف فرما دے گا۔ تو بہرحال رزق حلال کی بے شمار برکتیں ہیں، حلال کھانے سے دل پاک ہوتا ہے، حلال کھانے سے اللہ تعالیٰ زبان پر حکمت کو جاری کر دیتا ہے، حلال کی کمائی سے اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، حلال کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے، اور حلال کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندوں کو مصیبتوں سے، بلاؤں سے محفوظ فرما دیا کرتا ہے۔ یہ تو بات حلال کی ہوئی۔ اب آئے حرام کمائی کے جو نقصانات، حرام کمائی کی جو تباہ کاریاں، حرام کے لقموں کے جو نقصانات بیان کیے گئے۔ اللہ اکبر! حدیث پاک میں رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے شمار مواقع پر حرام کی کمائی کے نقصانات کو بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا مدینے والے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حرام کی کمائی کھاتا ہے، جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جاتا ہے، جو حرام کی کمائی پر ناجائز کاموں پر اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کا نقصان، اس کی تباہی اور اس کی بربادی یہ ہوتی ہے کہ حرام کھانے والے کی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا، اس کی عبادتیں رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی، اور حرام کمانے والا مال کو خرچ کرتا ہے، راہ خدا میں خیرات بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خیرات کو بھی قبول نہیں فرماتا۔
حضور نے فرمایا کہ یاد رکھ لو بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاک چیزوں کو ہی قبول فرمایا کرتا ہے۔ حرام کی کمائی یہ پاک نہیں ہو سکتی، یہ ناپاک ہے، گندگی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں اگر تم مال بھی خرچ کرو گے تو مال بھی قبول نہیں ہوگا۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ تم عبادت کر رہے ہو، بندگی کر رہے ہو، ذکر و اذکار کر رہے ہو، حرام کے نقصانات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری عبادتوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کو اتنا سخت ناپسند ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو جسم حرام کے ذریعے پرورش پاتا ہے، حرام کے ذریعے جو جسم نشو نما ہوتا ہے، جو حرام کے لقمے کھا کھا کر جو جسم پھیلتا ہے، پھولتا ہے، بڑا ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں وہ جسم کا ایک ٹکڑا بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں کرے گا، جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں حرام کے نقصانات، ایک تو عبادتیں قبول نہیں ہو رہی ہے، نیکیاں قبول نہیں ہو رہی ہے، صدقات و خیرات قبول نہیں ہو رہے ہیں، اور وہ جسم جنت کے لیے حرام ہو چکا ہے، وہ جنت جہنم میں جانے کے قابل ہے۔ اور انسان جو حرام کماتا ہے، اکثر و بیشتر حرام کی کمائی جو حاصل کرتا ہے اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، لیکن یاد رکھ لے حدیث پاک میں سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کا سب سے زیادہ جو حق ہے اس کے بیوی بچوں کا حق ہے اس سے اوپر۔ یہی بیوی بچے، یہی اہل و عیال جن کے لیے وہ حرام کی کمائی کماتا تھا، جن کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، جن کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے، یہی بیوی بچے اہل و عیال قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا یہ شخص ہمارے لیے حرام کمائی کماتا تھا، ہم کو حرام کھلاتا تھا، ہم کو تیری عبادت و بندگی کی اس نے دین کی تعلیم نہیں دی تھی اور ہمیں حرام کھلاتا تھا، اے اللہ تو اسے جہنم میں داخل فرما دے۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جن کے لیے وہ کماتا تھا وہی کل قیامت کے دن اس کے لیے دشمن بن جائیں گے۔ اور یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ فرشتے اس کے نیکیوں کو لے کر جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اس کی نیکیاں اگر پہاڑ کے برابر بھی ہوں گے تو اس کے اہل و عیال آئیں گے اور کہیں گے کہ یہ ہمیں حرام کھلاتا تھا لہٰذا اس کی نیکیاں ہم لے لیں گے۔ اس کے اہل و عیال آ کر اس کی ایک ایک نیکی کو لے لیں گے، یہاں تک کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رزق حرام یہ انسان کی دنیا کو بھی تباہ کر دیتا ہے، اس کی آخرت کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ حرام کمائی موجودہ دور میں آج جو ہم دنیا کی حالت کو دیکھ رہے ہیں، اگر ہم آج اپنے معاشرے کی کیفیت کو دیکھ رہے ہیں کہ حرام مال کی محبت، مال سے پیار، مال کی طلب اور جستجو اتنی آ گئی کہ یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ یہ مال جو میں حاصل کر رہا ہوں کیا یہ میرے لیے اسلامی اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے، قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ مال میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے، اس بات کا کوئی لحاظ نہیں کیا جا رہا ہے۔ مال ہو چاہے جیسا ہو، یہ آج فکر بن چکی ہو، یہ آج خیال بن چکا ہے کہ مال چاہیے، چاہے وہ حلال ہو یا حرام ہو، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایسے بہت سے مالدار لوگ، دولت مند لوگ، بہت سے بزنس کرنے والے، بہت سے بڑے بڑے عہدے والے، منصب والے جب گفتگو کرتے ہیں، ان کا خیال دیکھا جاتا ہے تو یہ بات نوٹ کی جاتی ہے کہ انہیں صرف مال کی فکر ہے، حلال و حرام کا کوئی خیال نہیں ہے۔ مدینے والے آقا امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی پیشن گوئی فرمائی تھی۔
حضور نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا، مال حاصل کرنے میں اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ یہ مال میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے، اس بات کا خیال بھی نہیں آئے گا، اس کو پرواہ بھی نہیں ہوگی، بس وہ چاہے گا کہ بس میرے پاس مال جمع ہو، میری عمارتیں کھڑی ہو جائے، میرے پاس بینک بیلنس جمع ہو جائے، میری آل اولاد کے لیے پراپرٹی قائم ہو جائے، یہی انسان کی جستجو رہے گی۔ اور ہم آج اپنی نگاہوں سے یہ منظر کو دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے مالدار لوگ، دولت مند لوگ، بڑے بڑے بزنس مین لوگ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو طریقے سے میں مال حاصل کر رہا ہوں، یہ جو طریقے سے میں مال کو طلب کر رہا ہوں، کیا میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، اس بات کے بارے میں کسی کو خیال نہیں ہے۔ موجودہ دور میں ایسے بہت سے راستے نکلے ہوئے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے پیسہ کمائیے، ایسے بہت سے آپ کو بوٹ نظر آئیں گے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آئے دن آپ کو میسیجز آتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے روزانہ ڈیلی انکم کریے، اتنے پیسے کمائیے، تھوڑا سا انویسٹ کیجئے، لاکھوں روپے اس کا فائدہ پائیے۔ اس طرح کے بے شمار بزنس چل رہا ہے، بے شمار اس طریقے کے ٹریڈنگ چل رہی ہے، اور ہمارے مسلم معاشرے کے لوگ یہ خیال نہیں کر رہے ہیں کہ یہ جو میں مال گھر بیٹھے کما رہا ہوں، یہ جو میں تھوڑا سا انویسٹ کر کے اتنا ڈھیر سارا مجھے فائدہ مل رہا ہے، اگرچہ کہ وہ بعد میں جا کر دھوکہ دہی نکلے گا، نقصان نکلے گا، وہ ایک اپنی جگہ ہے، لیکن بس کمانے کی طلب، مال کی محبت اس حد تک آگے بڑھ چکی ہے کہ ہر انسان بغیر کسی سے پوچھے، بغیر کسی شرعی مسئلہ پوچھے، بغیر کسی مفتی وقت سے مسئلہ دریافت کیے کہ فوراً اس مال کو حاصل کرنے کے لیے اپنا وقت بھی لگا رہا ہے، اپنے پیسوں کو بھی انویسٹ کر رہا ہے۔ تو آج ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہم جو بھی مال کما رہے ہیں، جو بھی ہماری مال حاصل کرنے کے ذرائع ہے، ہمیں اس بارے میں سختی سے جائزہ لینا ہے، اس بارے میں دیکھنا ہے کہ کیا میں یہ جو کما رہا ہوں، جو بھی انویسٹ کر رہا ہوں، اور اس انویسٹ پر مجھے جو پروفٹ مل رہا ہے، کیا یہ شریعت کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے، اس بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ اور حد تو یہ ہو گئی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بزنس میں فلاں ایک ملصاب بھی ملے ہوئے ہیں، اور بزنس والے بتا بھی دیتے ہیں چند لوگوں کی صورتیں کہ فلاں ملصاب ہے، فلاں مسجد کے امام صاحب بھی اس میں ملے ہوئے ہیں، مؤذن صاحب بھی اس میں ملے ہوئے ہیں، اور کئی دیندار لوگ اس میں ملے ہوئے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کر کے کئی ناجائز حرام کاموں میں کئی مسلمانوں کو شریک کر دیا جا رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتلاؤں کہ کسی داڑھی والے، کسی امام صاحب، کسی مؤذن صاحب، کسی دیندار مذہبی دیکھنے میں جو نظر آتے ہیں، اگر وہ کسی بزنس میں ملے ہوئے ہیں تو یہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ وہ کاروبار آپ کے لیے جائز ہے۔ کسی کا عمل ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، ہمارے لیے جو دلیل ہے وہ قرآن و سنت ہمارے لیے دلیل ہے، حدیث و سنت ہمارے لیے دلیل ہے۔ تو کسی کے مل جانے کی وجہ سے وہ چیز ہمارے لیے جائز ہوگی، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہمیں صحیح طور پر وقت کے مفتی اعظم کے پاس، اور ہم الحمدللہ ہم جس شہر حیدرآباد میں رہتے ہیں، یہاں پر تو علماء کی کثیر تعداد ہے، یہاں تو الحمدللہ دیندار لوگ اور علماء اہل علم رہتے ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو احتیاطی تدبیر بتلا رہا ہوں کہ آپ کسی سے شرعی طور پر کوئی مسئلہ پوچھیں، خاص طور پر کمائی کے بارے میں، بزنس کے بارے میں، انویسٹ کے بارے میں، یہ ایسے باریک مسائل ہوتے ہیں، ہر عالم دین ان مسائل سے واقف نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو وقت کے مفتی ہے اور جن کا فتویٰ ساری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے،
ایسے ذمہ دار لوگوں سے ان مسائل کو پوچھا کرے۔ چھوٹے موٹے مسائل ہیں، طہارت کے مسائل، قرآن کی تلاوت کے مسائل، نماز کے مسائل، یہ مسائل ہر کوئی الحمدللہ اہل علم جانتے ہیں، لیکن جو بزنس کے، کاروبار کے، تجارت کے جو طریقے ہیں، جو اصول ہے، جو ضوابط ہے، جو اسلام نے ہم کو دیے ہیں، وہ ہمیں مفتی وقت ہی سے، جن کا فتویٰ ساری دنیا میں چلتا ہے، ان سے ہی ان مسائل کے بارے میں پوچھ لینا چاہیے۔ بہت سے لوگ مجھے بھی کوئی کاروبار و تجارت کے بارے میں پوچھتے ہیں، لیکن میں انہیں یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ جو بھی انویسٹ کر رہے ہیں کسی بھی جگہ پر، کسی بھی کمپنی میں، کسی بھی جگہ پر، آپ ہمارے حیدرآباد دکن کی قدیم و عظیم اسلامی یونیورسٹی جامعہ نظامیہ کو جائے، وہاں پر جو صدر مفتی صاحب ہے ان سے اس بارے میں مسئلے کو دریافت کر لیں۔ یہ اسی لیے چونکہ بزنس، کاروبار اور تجارت کے جو باریک مسائل ہے یہ ہر ایک کو معلوم نہیں ہوا کرتے، ہر عالم دین بھی اس سے مکمل طور پر واقفیت نہیں رکھتا، تو ہمیں چاہیے کہ کاروبار میں، بزنس میں، تجارت میں جو نئے نئے طریقے آ گئے، نئے نئے بزنس کے راستے آ گئے ہیں، نئے طریقے سے انویسٹمنٹ ہو رہا ہے، اور اکثر جو انویسٹمنٹ ہو رہا ہے آج موجودہ دور میں، کسی کمپنیوں میں لوگ انویسٹ کر رہے ہیں، اکثر و بیشتر اس میں صرف آپ کو فائدے کا ہی بتلایا جاتا ہے کہ آپ کو اتنا پروفٹ ہوگا، نقصان کا ذکر نہیں ہوتا، جبکہ شریعت میں یہ بیان کیا گیا کہ کاروبار و تجارت میں نفع اور نقصان دونوں میں شریک ہونا چاہیے، نفع اور نقصان دونوں میں آپ کا شریک ہونا ضروری ہے۔ صرف فائدہ ہی کھاؤں گا، نقصان کی بات ہی نہ کرو، تو یہ فائدہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو بہرحال میں تمام وہ احباب جو آج کے دور میں موجودہ حالات میں نئے نئے بزنس کے طریقوں میں شریک ہو رہے ہیں، کمانا چاہ رہے ہیں، ان سب سے گزارش کروں گا کہ خدا را آپ ایک مرتبہ اپنے کاروبار، بزنس، تجارت، انویسٹ سے پہلے سب سے پہلے آپ جامعہ نظامیہ کو جائے، وہاں کے صدر مفتی صاحب قبلہ سے ملاقات کرے، ان سے اس بارے میں پوچھے، اگر وہ جائز کا فتویٰ دے ضرور کرے، ناجائز کا اگر پہلو ہے تو قسم بخدا اس کو اپنے لیے زہر سمجھے، بلکہ زہر سے بڑھ کر سمجھے، کیونکہ زہر کھانے سے انسان کی جان جاتی ہے، حرام کی کمائی کھانے سے اس کی عبادتیں بھی اللہ قبول نہیں فرماتا، اس کی نیکیاں بھی اللہ قبول نہیں فرماتا، اس کی دعائیں، اس کی عبادتیں ساری کی ساری رد کر دی جاتی ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہمیں ہر حال میں ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے، ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے، اور خاص طور پر لقمہ حلال کے بارے میں ہمیں بہت سنجیدگی کے ساتھ کام لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مولا تعالیٰ لقمہ حلال عطا فرمائے، حرام سے ہماری حفاظت فرمائے، کاروبار میں، تجارت میں، دکانداری میں، جو بھی ہمارے کھانے پینے میں جو جو چیزیں آتی مولا، تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں حلال ہی عطا فرما دے، ہماری آل اولاد کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے والدین کو، ہم سب کو، سارے مسلم معاشرے کو مولا حرام سے محفوظ فرما دے، حرام کمائی سے محفوظ فرما دے، حرام کے لقموں سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ تعالی ہم سب کو مال حلال، رزق حلال کی دولت عطا فرما دے۔ جانے انجانے میں ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو چکی ہے تو اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے، آئندہ سے کے لیے ہمیں ہمیشہ ان گناہوں سے ہمیشہ دور رہنے کی توفیق عطا فرما، کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین، الحمدللہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔